معزز سامعین، آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اس کا عنوان کھڑکی ہے۔ اس کتاب کی مصنفہ شاہین کمال ہیں اور کتاب کا سنِ اشاعت 2022۔ میں ہوں صداکار شاہین کمال۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ پیش خدمت ہے افسانہ درد لادوا۔ رانی، تم نے آج پھر دیر کر دی۔ تم دیر کرتی ہو تو مجھے بھی اسکول پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں فریج کا دروازہ بند کر کے پلٹی۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہوا؟ میں نے سوجے اور نیلو نیل چہرے والی رانی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر مارا اس کمبخت نے؟ تم آخر اس منحوس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ کام کا نکاج کا دشمن اناج کا۔ میں نے ہاٹ پاٹ سے پراٹھا نکالا، مائکرو ویو میں آلو کی بھجیا گرم کی اور تھرمس سے چائے کپ میں انڈیل کر ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ ساتھ ہی ایک پتا پیناڈول کا بھی رکھ دیا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے رانی، تم تھوڑا آرام کرو، پھر چابی چوکیدار کو دیتی ہوئی گھر چلی جانا۔ میں رش میں حتی المقدور تیزی سے ڈرائیو کر رہی تھی۔ شکر ہے کہ آج میرا تیسرا اور چوتھا پیریڈ تھا۔ نہ جانے کیسے کل شام کا منظر میری آنکھوں کے سامنے نیون سائن کی طرح جھلملانے لگا اور آصف کی کرخت آواز کانوں میں گونجنے لگی۔ میری گرے شرٹ نہیں مل رہی ہے۔ وہ لانڈری سے واپس نہیں آئی ہے۔ شام میں شاکر گیا تھا مگر لانڈری بند ہو چکی تھی۔ تو یہ تو تمہاری نااہلی ہوئی نا؟ نہ چیزوں کو مینج کرنا آتا ہے اور نہ ہی وقت کو۔ کہنے کو پڑھی لکھی اور برسر روزگار ہے، 4 پیسہ کیا کمانے لگی ہے کہ دماغ عرش مولا پر ہے۔ میں بس ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ جواب دینے کا مطلب رات کا کھانا غارت کرنا اور بچیوں کو مزید سہما دینا تھا۔ ابھی بہترے کام پڑے تھے۔ رات کا کھانا تھا، بچیوں کے ہوم ورک میں مدد کرنی تھی، کل کے لیکچر پر ایک نظر ڈالنی تھی۔ سو میں اس لایانی بحث میں الجھ کر اپنی انرجی ڈرین آؤٹ نہیں کر سکتی تھی۔ اوپر تلے 4 بچیوں کی پیدائش کے بعد میرے پاس وقت نہیں تھا نوکری کا، اور اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد تو مجھے واقعی ایسا لگتا تھا کہ میں کسی لائق ہی نہیں۔ آصف نے اخبار میں اسکول کی ویکینسی کے جواب میں خود ہی میری سی وی بھیج دی اور بدقسمتی سے انٹرویو کال بھی آ گئی اور تقرر بھی ہو گیا۔ مجھے اندازہ تو تھا کہ زندگی کس قدر مشکل ہونے والی ہے، مگر کیا کرتی؟ نہ پائے رفتن نہ جائے مانند۔ شادی کیا ہوئی تھی؟ رولر کوسٹر میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ اپنا آپ منوانے کے چکر میں کیا کیا نہیں کھو دیا تھا۔ سب سے زیادہ اذیت میں تو عزت نفس تھی۔ کمبخت تھی بھی تو بلا کی ٹھیٹ۔ ہزاروں بار کچلے جانے کے باوجود سر اٹھا لیتی اور زندگی مزید مشکل کر دیتی۔ آصف نے جب یہ گھر خریدا تھا تو میں نے اسے بہت چاہ سے سجایا، خاص کر چمن۔ میرا پھولوں سے دیرینہ عشق نکھر کر سامنے آیا۔ بڑی چاہ سے ہار سنگار کا پودا لگایا کہ انشاءاللہ جب بچیاں بڑی ہوں گی تو ان کے مائیوں کا دوپٹہ اسی سے رنگوں گی۔ چنبیلی، رات کی رانی اور سہرے کی بیل بڑے شوق سے لگائی۔ موتیا اور گلاب کا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا۔ میں فجر کی نماز کے بعد ہار سنگار کے پھول چن لیتی۔ یہ اس قدر نازک پھول ہوتے ہیں کہ ہاتھوں کی حدت تو بڑی بات، سانسوں کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ 10-12 موتیا کے پھول توڑ کر تشتری میں رکھ کر ڈیک پر رکھ دیتی، پورا لاؤنج معطر ہو جاتا، طبیعت میں تازگی اور انبساط رچ جاتا۔ پھر منڈیر پہ پڑے کنڈے میں باسی روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈال دیتی اور ساتھ ہی دوسرے کنڈے میں تازہ پانی۔ پورے دن کی روٹین میں یہ میرا پسندیدہ وقت اور روٹین تھی۔ زندگی لو کے تھپیڑے کے ساتھ گزر رہی تھی۔ سسرال میں اس لیے راندہ درگاہ تھی کہ 4 بیٹیوں کو پیدا کرنے کی سزاوار۔ میری ساس برملا کہا کرتی تھی کہ عزت ان بہوؤں کی ہوتی ہے جو وارث دیتی ہیں، بیٹیوں کی ماؤں کو بھلا کون پوچھتا ہے۔ امی اور بابا کے گزرنے کے بعد میکا اجڑ چکا تھا۔ ایک ہی بہن تھی، اس سے بھی عید بقرعیدے کا ملنا تھا۔ اب اس مختصر سی ملاقات کو ملال سے کیا آلودہ کرتی؟ کوئی جائے پناہ نہیں تھی، یعنی آگے کنواں تو پیچھے کھائی۔ زندگی بڑی دقتوں سے آصف کی رضا کے پلسرات پہ گامزن تھی۔ گھونگھٹ اٹھاتے ہی انہوں نے اپنی رویے سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا تھا۔ دل اپنی ناقدری اور پامالی پہ بہت کرلایا۔ کیسا خالص اور انمول دل رول دیا تھا اس ظالم شخص نے۔ دل نے اللہ سے شکوہ بھی کیا مگر ساتھ ہی ایک جنون نے بھی سر اٹھایا، دل کو تسخیر کرنے کا، جو دراصل دل تھا ہی نہیں۔ میں کا کیا چھوٹا، ساتھ ہی ساری آسائش اور آرائش بھی چھوٹی، اور رخصتی کے ساتھ ہی آزمائش نے انگلی پکڑ لی اور کہا، چلو ری سکھی، آج سے ہم تم پکی سہیلی۔ کاش انسانوں کے پاس بھی کمپیوٹر کی طرح انڈو کا بٹن ہوتا۔
اپنی بے وقتی کا احساس اتنا ظالم ہوتا ہے کہ انسان خود اپنی نظروں میں بونا ہو جاتا ہے۔ زندگی اپنی تمام تر بے رنگینی کے ساتھ رواں دواں تھی کہ منجلی کو دمے کا اٹیک ہو گیا۔ مختصر سی جان جب سانس لینے کی جوکھم میں تڑپتی تو دل خون کے آنسو روتا۔ میں نے کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم نہیں چھوڑا، مگر سب کا ایک ہی جواب کہ اس مرض کا کوئی مستقل علاج نہیں، بس پرہیز اور انہیلر پر ہی گزارا کرنا ہوگا۔ میں اس کی بہت حفاظت کرنے لگی۔ حکیم صاحب نے کہا سوتی شمیز پہنائیں اور بچی ننگے پاؤں بالکل نہ پھرے، ٹھنڈ سے بچائیں۔ میں نے اس بات کو حرف آخر مان لیا۔ اس رات کھانے کے بعد میں برتن سمیٹ رہی تھی کہ منجلی ننگے پیر پھرتی نظر آئی۔ میرے تو پیروں سے لگی اور سر پہ بجھی، کیونکہ شامی میں آصف سے لیکچر سن چکی تھی کہ یہ مرض لا علاج ہے اور مجھے ڈاکٹروں اور حکیموں کے پیچھے پیسہ پھینکنے کا شوق ہے اور میں ان کی محنت کی کمائی اجاڑ رہی ہوں۔ خلاف معمول میں نے بہت زور سے منجلی کو ڈانٹ دیا۔ وہ غریب سہم گئی۔ ابھی پلیٹس میرے ہاتھوں ہی میں تھیں کہ آصف بجلی کی طرح بیڈ روم سے نکلے اور مجھے ایک زبردست تھپڑ رسید کیا۔ ہاتھ پتہ نہیں کیسا اوچھا پڑا کہ کان میں پڑا ٹاپس کان کی لو کو کاٹتا وہ کہیں دور جا گرا۔ نکل میرے گھر سے، تیرے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، یہ کہہ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے مین گیٹ کے باہر دھکا دے دیا۔ اسی وقت باہر سڑک پر رحمت صاحب گزر رہے تھے۔ ہیں آصف صاحب کیا ہوا؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان کو دیکھتے ہی آصف تن فن کرتے ہوئے اندر چلے گئے۔ اتنے میں بچیاں بھی روتی بلکتی باہر آ گئیں۔ میں تکلیف سے کم مگر بے عزتی کے احساس سے زیادہ شل تھی۔ تمام رات مجلی کے کمرے میں راکنگ چیئر پہ بیٹھے بیٹھے گزر گئی۔ فجر کی اذان پہ اٹھنا چاہا تو پتہ چلا کہ جسم اکڑ گیا ہے۔ جیسے تیسے نماز ادا کی، پھر نیچے ناشتے کی تیاری کے لیے کچن میں آ گئی۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ بچیوں کو اسکول بھیج کر پیناڈول کھا کر سو جاؤں گی۔ شکور کو اپنی چھٹی کی درخواست دے دوں گی کہ اسکول میں ڈراپ کر دے۔ ناشتے کی ٹیبل پر آصف اتنے نارمل تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، مگر ناشتے کے بعد آصف کو دوبارہ ہی گھر کے کپڑوں میں لیٹتے اور اخبار پڑھتے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ آج ان کا چھٹی کا موڈ ہے۔ اب میں کیا کروں؟ انگلیوں سے چھپا ہوا منہ لے کر اسکول جانے کی ہمت نہیں تھی اور میرے پاس کوئی دوسری جائے پناہ بھی تو نہیں۔ زمین سخت تھی اور آسمان دور۔ اس دن شدت سے احساس ہوا کہ زمین تنگ ہونا کسے کہتے ہیں۔ کوشش کی کہ فاؤنڈیشن سے چہرے پہ چھپی 4 انگلیاں کچھ کم نمایاں ہوں، مگر اس صبح تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر جگہ 4 انگلیاں چھپی ہوئی ہیں۔ میری طبیعت پہ اتنا غصہ تھا کہ مجھے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں حاضری کے رجسٹر پر دستخط کر ہی رہی تھی کہ مسز شکیل نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پرجوش سلام کیا اور میرا چہرہ اٹھتے ہی ان کا چہرہ فخ ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ پھر خود ہی سنبھل گئیں۔ ظاہر ہے کہ 30 سالہ ازدواجی سفر بھگتی ہوئی تھی۔ میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، ہوتا ہے ایسا۔ میرے کچھ بھی کہنے سے پہلے میرے بہنے والے آنسوؤں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ شام میں آصف پھول اور کیک لے کر آئے اور کہا کہ مجھے غصہ آ گیا تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ مگر مجھے پتا تھا کہ آئندہ بھی یہی ہوگا۔ پہلے یہ عمل صرف بیڈ روم تک محدود تھا، بچیوں کے سامنے تماشا نہیں لگتا تھا، مگر رات کا شو کچھ اس قدر پرلطف تھا کہ تماشائی اتنے سہمے ہوئے تھے کہ یہ پھر ہوگا اور بار بار ہوگا۔ یہ ابیوز کی سائیکل تھی، پہلے زبانی تشدد، پھر ہاتھ اٹھانا، پھر منانا، پھر مختصر سا ہانی مون پیریڈ جو جسم و جاں کے لیے سہانے روح ہوتا، پھر وہی تشدد۔ یہ میں عرصے سے سہ رہی تھی۔ اب وقفے میں کمی اور اظہار میں شدت آتی جا رہی تھی۔ میں بالکل نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس سلسلے کو کیسے ٹیکل کروں۔ سائیکالوجسٹ سے بھی ملی، اس کا کہنا تھا کہ یہ بہت مشکل ہے۔ اگر بندے میں بہت ول پاور ہو اور وہ واقعی عادت بد سے چھٹکارا چاہتا ہو تبھی ممکن، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ مجھے اپنے سے زیادہ بچیوں کی فکر تھی، ان کے سامنے ایک لمبی زندگی تھی اور مجھے خوف تھا کہ اس رشتے کا یہ بدصورت پہلو دیکھ کر کہیں وہ اس رشتے ہی سے منحرف نہ ہو جائیں۔ ان کی پڑھائی اور صحت متاثر ہو رہی تھی۔ آصف کے گھر میں داخل ہوتے ہی گھر میں پن ڈراپ سائلنس ہو جاتا تھا، ایک سکوت مرگ عجیب حب سے بیجا تھا، انسان کھل کر سانس بھی نہیں لے پاتا تھا۔ اتوار کی شام سسرال کا دورہ فرض نماز کی طرح فرض عین تھا۔ فرض نماز کی تو پھر بھی قضا ہے۔ اس شام سسرال میں سب صحن میں جمع کسی بات پر زور و شور سے تبادلہ خیال میں مشغول تھے۔ پتہ چلا کہ موضوع گفتگو اخبار کی ایک مختصر خبر ہے جس میں اندرون پنجاب کی کسی گاؤں کی عورت نے اپنے میاں کو مارنے سے روکنے کے لیے وہی ڈنڈا لے کر اسی کو پیٹ دیا اور اس کا سر پھاڑ دیا۔ اماں، میری ساس، اس واقعے کو قرب قیامت سے جوڑ رہی تھی۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، اس میں کیا برائی ہے؟
اس نے بہت اچھا کیا، سب کو اپنے دفاع کا حق ہے۔ صحن میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ پھر میری بڑی نند کے بیٹے نے، جو ان دنوں تازہ ہاؤس جاب پر لگا تھا، کہنے لگا آپ تو بہت خطرناک ہیں، آپ سے تو ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا جب ایک عورت پٹ رہی ہوتی ہے تو تم لوگوں کو گھیرا ڈال کر اور چچے چچے کر کے تسکین ملتی ہے، جب وہی عورت مارنے والے کا ڈنڈا پکڑ لیتی ہے تو مظلوم کے بجائے ظالم بن جاتی ہے۔ اگر ظلم کرنے والے کو کوئی وقت پر روک لے تو مظلوم کبھی ظالم نہ بنے۔ ممانی آپ تو فیمنسٹ ہو گئی ہیں۔ لیجئے، یہ اعزاز بھی میرے ماتھے کا جھومر ہوا۔ بیل زور زور سے بج رہی تھی اور ساتھ ہی چوکیدار کی باجی باجی کی صدا بھی جاری تھی۔ کیا ہوا بابا، خیر تو ہے؟ باجی وہ رانی کی چھوکرا آئی تھی، بولتی رانی کا اپنے گھر والے سے لڑائی مڑائی ہوئی، اب دونوں زخمی مخمی پڑی ہے۔ ہیں؟ خان بابا کی اردو کو ڈیکوڈ کرنا کچھ آسان بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بابا، بہت شکریہ۔ اسکول سے واپسی پر کھانے کے بعد دونوں چھوٹی سو رہی تھیں اور بڑی بیٹی اپنا فزکس کا جرنل مکمل کر رہی تھی۔ اسے بہنوں کا خیال رکھنے کا کہہ کر میں رانی کی خبر لینے کے لیے پہلوان گوٹ روانہ ہو گئی۔ رانی منہ سر لپیٹے جنگلی چارپائی پہ ہلدی چونے میں پتی پڑی تھی۔ کیا ہوا، اب کیا قصہ ہے؟ ہونا کیا ہے باجی، مہینے کا آخر ہے، بچوں کا دوزک بھروں یا اس کے نشے پانی کا انتظام کروں، بس اسی بات پہ گالم گلوچ سے مار پیٹ تک بات آ گئی۔ مجھے بھی باجی قسمیں بڑا غصہ آیا۔ میں بھی بولی آج یا تو نہیں یا تو میں نہیں۔ ارے جان سے تو نہیں مار دیا؟ کہاں ہے؟ وہ تک کدھر ہے باجی، اپنی بہن رحمتیں کی کھولی میں پڑا ہوگا۔ تو اب کیا باجی، بس اب مار نہیں کھانے۔ قسمیں باجی آج پہلی بار درد دکھ نہیں دے رہا بلکہ مزہ دے رہا ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بے ساختہ ہنس دیے۔ یہ الگ بات کہ رانی بیچاری نے ہنسنے کے بعد اپنی چوٹوں کی وجہ سے زوردار ہائی بھی کی۔ واقعی عورتوں کو پاپوش نہیں بننا چاہیے، اپنے لیے آپ کو خود کھڑا ہونا پڑتا ہے، جب حق نہ ملے تو حق چھیننا پڑتا ہے۔ مجھے بھی اپنی اور اپنی بچیوں کی بقا کی اسٹریٹجی بنانی ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج کم سے کم ہو۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔